میری شادی کو 2 مہینے ہوئے تھے اور میری ڈلیوری کا سمے ہو گیا تھا۔ میری شادی ہو کر بس 2 مہینے ہوئے تھے اور اچانک میرے پیٹ میں درد اٹھا۔ میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا اسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ان کی ڈلیوری کا سمے آ گیا ہے، انہیں جلدی سے ڈلیوری روم میں لے جانا پڑے گا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ سن کر میرا پتی مجھے طلاق دے دے گا، لیکن اس نے تو میرے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر کہا چنتا مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ میں ایک بچے کو جنم دیا، پر مجھے ابھی بھی وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے، کیونکہ شادی سے پہلے میرا کسی لڑکے سے کبھی کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میں اس بچے کو بالکل بھی اپنے پاس نہیں لیتی تھی، پر حیرانی جب ہوتی جب میری ساس روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگتی۔ ان کے ایسے برتاؤ کو جاننے کے لیے میں نے ایک دن ان کے فون سے اپنے پتی کو میسج کیا اور انہوں نے جو رپلائی دیا اسے پڑھ کر تو میں بے ہوش ہو گئی۔ میرا نام انجی ہے، دکھنے میں بالکل بھی سندر نہیں تھی، آنکھوں کے چاروں طرف کالے گھیرے صاف نظر آتے تھے، بال تھوڑے تھوڑے سفید ہو گئے تھے، میں تھوڑی موٹی بھی تھی اور ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی، پر حیرانی اس بات کی بھی ہوتی کہ میرے کمرے میں جو تصویر تھی اس میں میں بہت سندر نظر آ رہی تھی۔ میری بھابھی مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی، مجھے ایسے چنتا میں دیکھ کر کہتی آپ چنتا مت کرو، ایک دن آپ کو بھی کوئی نہ کوئی پسند کر ہی لے گا۔ ایک دن میں پوجا کر رہی تھی، تبھی بھابھی دوڑی دوڑی آئی اور کہنے لگی کہ دیدی جلدی سے تیار ہو جاؤ، آپ کو لڑکے والے دیکھنے آئے ہیں۔ میں بھابھی سے کہنے لگی کہ مجھ جیسی لڑکی کو کون پسند کرے گا، اگر آپ نے سچے دل سے بھگوان سے پرارتھنا کی ہوگی تو یہ لڑکا آپ کو ضرور پسند کرے گا۔ میں تیار ہو کر ہال میں آئی، وہاں دیکھا کہ ماں بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکے کی ماں نے بڑے پیار سے مجھے بلایا اور اپنے پاس بیٹھایا۔ لڑکے کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے۔ میں بھگوان سے پرارتھنا کر رہی تھی کہ یہ لوگ مجھے پسند کر لیں، اور اتنے میں ہی لڑکے کی ماں بولی ہمیں لڑکی پسند ہے، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی دقت نہ ہو تو ہم ابھی انگوٹھی پہنانا چاہتے ہیں۔ دونوں طرف سے ہاں ہو گئی اور جلدی سے جلدی شادی کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اپنے گھر والوں سے صاف کہہ دیا تھا میں نے کہ مجھے شادی دھوم دھام سے نہیں کرنی ہے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میرے بدصورت ہونے کے کارن لوگ مجھ پر ہنسیں گے۔ میری شادی ہوئی اور میں سنجے کی پتنی بن کر ان کے گھر آئی۔ میں بہت خوش تھی۔ تھوڑی دیر میں سنجے کمرے میں آتا ہے، وہ بھی خوش نظر آتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا کہ انجو تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے، اور گفٹ کے طور پر ایک انگوٹھی مجھے پہنائی۔ مجھے ان باتوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اتنی بدصورت اور موٹی ہونے کے باوجود بھی سنجے نے مجھے کیسے پسند کر لیا۔ اس پر اس نے کہا کہ انسان کا من سندر ہونا چاہیے، باہری دکھاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے ہنسی آئی۔ سنجے نے مجھے بہت پیار دیا اور میری ساس میری ماں کی طرح ہی خیال رکھتی تھی۔ میں بہت موٹی ہو گئی تھی، سنجے کو تو بالکل بھی سوٹ نہیں ہوتی تھی، اسی لیے میں ڈائٹنگ کے بارے میں سوچنے لگی، پر ساس کہنے لگی کہ تم اگر دیکھنے میں سندر دکھنے لگی تو سنجے کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ یہ بات میرے کو سمجھ نہیں آئی۔ میری ساس مجھے روز سنجے کے آنے سے پہلے کچھ میٹھا کھانے کو دیتی اور میں ان کا پیار سمجھ کر کھا لیتی۔ آج انہوں نے مجھے کیک کھانے کے لیے دیا، تبھی میرے پیٹ میں درد تھا۔ اب یہ میرے ساتھ روز ہونے لگا، وہ جب بھی مجھے میٹھا کھانے کے لیے دیتی تو میرے پیٹ میں درد اٹھتا۔
संजय के आने तक मैं परेशान हो जाती और रात भर संजय मेरे लिए जागता। हम दोनों को बात करने का मौका नहीं मिल पाता और इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन मैंने सोचा कि अब मैं वे मीठा नहीं खाऊंगी। अब मुझे मेरी सास पर शक होने लगा था। शायद वे हमारा प्यार देखकर जलने लगी थी, इसीलिए हम दोनों को अलग रखने की कोशिश करती थी। मेरी सास मेरे लिए मिल्क शेक लेकर आई। मैंने कहा कि मैं कमरे में जाकर पी लूँगी, अभी मुझे उल्टी जैसा हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, पर पी ज़रूर लेना। मैं कमरे में गई और मिल्क शेक छुपा कर रख दिया। मुझे लगा कि आज मेरे पेट में दर्द नहीं होगा, पर मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। मेरे पेट में दर्द उठा और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर सास दौड़ी दौड़ी आई और संजय को फ़ोन किया। संजय के आने के बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया। मैंने अपनी आंखों से इस बच्चे को खुद को जन्म देते हुए देखा। मैं डर रही थी कि पति का सामना कैसे करूंगी। वह मुझे अब तलाक दे देगा, समाज में मेरी कोई अब इज्जत नहीं रहेगी। यह सब सोचकर मैं रोने लग गई। थोड़ी देर बाद मेरी सास और संजय मेरे कमरे में आए। उन्हें देखकर साफ पता चलता था कि वह दोनों बहुत खुश हैं। मेरी सास ने उस बच्चे को मेरी गोद में रखा और कहा, यह लो तुम्हारा बच्चा, बेटा हुआ है तुम्हें और बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। मैंने मुंह फेरते हुए कहा, इस बच्चे को मेरे पास मत रखो, ये बच्चा मेरा नहीं है, मुझे घर लाया गया। मैंने साफ शब्दों में सास और संजय से कह दिया था कि यह सब मेरे मायके में पता ना चले। पापा तो पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। संजय मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसकी जगह अगर मेरा और कोई पति होता तो तलाक दे देता। मेरी सास उस बच्चे को संभालती तो मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। संजय ने उसका नाम आकाश रखा था। एक बात जो मैं समझ पा रही थी कि जब से यह बच्चा हुआ था, मेरी सास और संजय के बीच बहुत लड़ाई होती थी, क्योंकि इससे पहले कभी संजय ने अपनी माँ से इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। जब भी वह बच्चा रोने लगता, मेरी सास उसे मेरे पास ले आती, लेकिन मैं उसे अपने पास नहीं लेती थी। मेरी सास सोते हुए मुझसे कहती, मुझे माफ़ कर दो, और अब मैं उनसे पूछती कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो वह चुप हो जाती। एक दिन मैंने मेरी सास को संजय से ये कहते सुना कि बुढ़ापे में मुझे बच्चा नहीं संभलता। तुम तुम्हारी बीवी से कहो कि इस बच्चे को संभाले, नहीं तो तुम इस बच्चे के लिए दूसरी माँ ले आओ। संजय गुस्से में कहने लगा कि माँ, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुमने ये सब नहीं किया होता तो आज यह सब नहीं हो रहा होता। यह सुनकर मेरी सास रोने लग गई। थोड़ी देर बाद संजय मेरे कमरे में आया और मेरे रूप की प्रशंसा करने लगा। संजय सही में मुझे बहुत प्यार करता था। बच्चे को जन्म देने के बाद मैं सच में बहुत खूबसूरत हो गई थी। मैं खुश थी। मुझे लगने लगा था कि मेरी सास जो मुझे रोज़ मीठा खाने के लिए देती थी, उसी की वजह से मुझे ये बच्चा हुआ, क्योंकि अब जब से मुझे ये बच्चा हुआ था, उन्होंने मुझे मीठा देना बंद कर दिया था। संजय ने अब उस बच्चे को संभालने के लिए एक नौकरानी रख ली थी। वह दिन भर बच्चे की देखभाल करती। एक दिन वह मुझसे बोली, दीदी, आपकी सास पागल है क्या? क्यों, क्या हुआ? आप जब सो रही थी तब आपके पैरों के पास बैठकर रो रही थी और आपसे माफ़ी मांग रही थी। यह सुनकर
میں شانت ہو گئی، پر میرا شک اب اور زیادہ گہرا ہو گیا تھا۔ ضرور انہوں نے ایسا کچھ کیا تھا جس سے کہ میں 2 مہینے میں ہی بچے کو جنم دے دی تھی۔ یہ سب سن کر میرا سر پھٹنے لگا تھا۔ ایک دن رات میں پانی پینے کے لیے کچن میں جا رہی تھی، تب میں نے سنجے اور میری ساس کو بات کرتے ہوئے سنا۔ سنجے کہہ رہا تھا کہ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، میں نے دوسری شادی کی ہے، اسے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ سنجے کی یہ بات سن کر مانو کسی نے کھولتا ہوا تیل میرے کانوں میں ڈال دیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی، سنجے کمرے میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تھوڑی دیر پہلے تو تمہارا موڈ ٹھیک تھا، اب کیا ہو گیا؟ سنجے کی دوسری شادی کی بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، پر میں چپ تھی۔ میں نے سنجے سے نیند کی گولی مانگی اور میں گولی لے کر سو گئی۔ صبح اٹھی تو سنجے پھر جا چکا تھا اور پتہ نہیں کیوں میرا سر بہت درد کر رہا تھا۔ سامنے ہی مجھے میری ساس کا موبائل پڑا دکھا۔ میں نے وہ فون لیا اور ساس نے سنجے کو ایک میسج کیا ہوا تھا، انجی کا کیا کرنا ہے؟ میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی، بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اتنے میں سنجے کا فون آتا ہے۔ میرے تو ہاتھ ڈر کی وجہ سے کانپنے لگے تھے۔ میں نے بہت ہمت کر کے فون اٹھایا۔ سامنے سے میرے بنا کچھ بولے سنجے کہنے لگا، ماں تم انجی کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کر پڑی ہو؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے اپنی مرضی سے اس سے شادی کی ہے، تمہیں پتہ ہے نا؟ 2 سال پہلے میں نے اپنی مرضی سے انجی سے لو میرج کی تھی۔ تمہارا کہنا تھا کہ تم ہماری پسند کی لڑکی سے شادی کروں اور اسی کے کارن میں نے انجی سے کورٹ میرج کی۔ اب وہ دلہن بن کر اپنے گھر آئی، تم نے ہم دونوں میں غلط فہمی لانے کی کوشش کی، ہمیں الگ کرنے کی کوشش کی، اور جب اتنا کرنے پر بھی ہم الگ نہیں ہوئے تو تم نے انجی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کی موت ہو جائے۔ تم اتنی کٹھور کیسے ہو سکتی ہو ماں؟ کوئی اپنی ہی بہو کے ساتھ، یاد ہے اسے کتنی چوٹیں آئی تھیں؟ ڈاکٹر بھی حیران تھی کہ وہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بچ کیسے گئی اور وہ کوما میں چلی گئی۔ جب تمہیں پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے، تب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور تم نے مجھے سب سچ بتا دیا۔ پر کوما سے باہر آنے کے بعد انجی کو پہلے کا کچھ یاد نہیں تھا۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے اور اسی لیے اس کے ماں باپ اسے لے گئے ہیں۔ تمہیں یاد ہے جب انجی کی بھابھی کا فون آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ دیدی کو پھر سے شادی کر کے لے جاؤ، کیونکہ انہیں ابھی تک یہی لگتا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، ڈپریشن میں جا رہی ہیں۔ تب ہم انجی کو گھر پھر سے اس کا ہاتھ مانگنے گئے اور وہ شادی کر کے گھر آئی تو تم اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔
اس کی دوائیوں کی ذمہ داری تم پر تھی اور تم اسے میٹھا دینے کے بہانے اسے سمے سے دوائیاں دیتی تھی اور تم اب پھر سے لوگوں کی باتوں میں آ رہی ہو انجی سے دوسری بار شادی کی پر صرف دکھانے کے لیے۔ وہ بیچاری تو ابھی بھی اس سمے میں ہے کہ وہ 2 مہینے بعد ہی بچے کو کیسے جنم دے سکتی ہے اور اسی وجہ سے اس نے اپنے ہی بچے کو اپنے سے دور رکھا ہے۔ سنجے یہ سب زور زور سے بول رہا تھا اور میں چکر کھا کر وہیں پر گر گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اسپتال کے بیڈ پر تھی۔ مجھے پہلے کا سب کچھ یاد آ گیا تھا اور میں نے سنجے سے اپنے بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس سے بڑا سکھ دنیا میں اور کوئی نہیں۔ میری ساس نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے معاف کر دیا، حالانکہ یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا کیونکہ اتنا سب کچھ انہی کی وجہ سے ہوا تھا، پر شاید بھگوان بھی مجھے معافی دے کیونکہ جانے انجانے میں بھی اپنے بچے کو خود سے دور رکھی تھی۔